ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. یا الہی تمنا ہے کہ کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا داتا، جڑا اللہ ساری کائنات دا رازق ہے، جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق ہے، جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک ہے، ساری دنیا کائنات کو کھلانے والا، ساری دنیا کائنات کو پلانے والا. انکا علی کل شیء قدیر وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. درود و سلام آقا دو جہاں جنہ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، آج میں جو تساں احباب دے سامنے
موضوع سخن لے کر اج دے جمعۃ المبارک دا حاضر ہویا ہاں، وہ ہے فضائل قرآن، یعنی کہ قرآن دے فضائل، قرآن جو اسلام دے اندر عزت حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے۔ آج میں تھانوں دساں گا کہ مسلمانہ دے ہاں قرآن دا کی شان ہے، کی مقام ہے، اور اللہ پاک نے اس قرآن دے بارے کی آکھیا ہے۔ حضرات توجہ نال گل سننا، ویکھو کتنے طالب علم، کتنے بچے تسی ویکھدے ہو اپنی اکھاں دے نال صبح نو پڑھن جاندے نے، کوئی کالج وچ جاندا ہے، کوئی یونیورسٹی دے وچ جاندا ہے، کوئی کسے سکول دے اندر جاندا ہے، کوئی انگلش سیکھن جاندا ہے، کوئی ریاضی سیکھن جاندا ہے، کوئی کام سیکھن جاندا ہے، کوئی فن سیکھن جاندا ہے۔ حضرات لیکن جو طالب علم، جو بچہ رب دی کلام سیکھن جاندا ہے، رب دا قرآن سیکھن جاندا ہے، ان دے بارے اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ایک بچہ جدو گھروں نکلدا ہے، یہ دے پیراں تھلے رب دے نوری ملائکہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ دوسرے بھی جانتے ہیں علم سیکھن، اے بھی علم سیکھن جانتا ہے، فرق صرف اتنا ہے وہ دنیاوی علم سیکھن جانتا ہے، لیکن اے بچہ، اے طالب علم رب دی کلام سیکھن جانتا ہے، رب دا قرآن پڑھن جانتا ہے۔ اینو اللہ پاک نے اس قرآن دی وجہ تو اے شان دے دیتا ہے، اے مقام، اے مرتبہ، اے عالی شان اور مقام عطا کر دیتا ہے۔ اس قرآن دی وجہ تو اللہ پاک نے اپنے فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لا دیا نے، اے بچہ جنہوں گھروں نکلے اسی اپنے پر اے دے پیرہ تھلے بچھا کے دے۔ حضرات اتھے ہی بس نہیں، جتنیاں بھی مخلوقات نے اللہ پاک دیاں تے اللہ پاک دیاں جتنیاں مخلوقات نے، سمندران دے اندر مچھلیاں، بلان دے اندر کیڑے مکوڑے، سارے اللہ پاک کو لوگ دعا کرتے ہیں اس بچے دے حق دے اندر۔ حضرات ایتھے ہی بس نہیں، میں تے پڑھے حدیث دے اندر کہ جیڑا بچہ رب دی کلام قرآن مجید نو سکھدا ہے، اس نو یاد کردا ہے، اس نو حفظ کر لیندا ہے، اینو زبانی یاد کر لیندا ہے، اینو اپنے دل دے اندر محفوظ کر لیندا ہے، قیامت والے دن اللہ پاک اس بچے نو اپنی جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دیں گے اس قرآن دی برکت دی وجہ تو۔ حضرات ایتھے ہی بس نہیں، اس قرآن دا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچی شان ہے، اس نو جنت ملنی ہے، اس دی برکت دے نال ان دے والدین نو کی ملنا، وہ بھی سنتے جانا۔ فرمایا اجلے انہاں دے والدین نو جڑے قرآن دے قاری نے، حافظ نے، تاج ملن گے، انہاں دے جڑے موتی نے، ہیرے جواہرات جڑے انہاں نو لگے ہون گے، اس دنیا دے سورج نالوں انہاں دی روشنی زیادہ ہوگی۔ اے مقام حاصل ہے قرآن دے حافظ نو، اے مقام حاصل ہے رب دی پاک کلام نو۔ حضرات اتھے ہی بس نہیں، حدیث دے اندر آندہ ہے کہ جیڑا انسان قرآن نو یاد کر لیندہ ہے، محفوظ کر لیندہ ہے اپنے دل اندر، اپنے سینے دے اندر،
یہ 7 ایسے آدمی اپنے نام جنت چلا جائے گا جنہ دے اتے رب جہنم واجب کر دے دے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے میرے اور تسند پاک پیغمبر جناب محمد قید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی دا نام آ جائے درود پیار نال پڑھ لیا کر, درود شوق نال پڑھ لیا کر, درود شوق نال پڑھ لیا کر. میں تے پڑھیا صحیح حدیث دے اندر آندا ہے جیڑا انسان میرے نبی دے اُتے ایک بار درود پڑھدا ہے اللہ پاک دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے درود پڑھن دی وجہ تو, اور 10 گناہ معاف کر دیندے نے سونے پیغمبر تے درود پڑھن دی وجہ تو, اور 10 درجات بلند کر دیندے نے درود پڑھن دی وجہ تو. آئیے ذرا غور کیجئے اللہ پاک فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اکبر اللہ اللہ. اللہ پاک فرماتے نے اے قرآن اساں آپ نازل کیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اسیں آپ نازل کیتا جے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ایدی اسی حفاظت بھی آپ کرانگے, اسی اینو نازل بھی آپ کیتا ہے, اسی اینو اتارے بھی آپ ہے, ایدی حفاظت دا ذمہ ایسا آپ چوک لے. اے کونا پہنی آسمانی کتاباں دے اندر پہنچ لوگاں نے تبدیل کر دیتا ہے. اے رب دی کلام واحد جیڑے دے جس کے اندر ایک زیر تے زبر دا بھی فرق کوئی نہیں ہے تک, ایک حرف بھی نہیں کسے نے چینج کیتا ہے. ایدی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے آپ پہ لے لیا, فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایدیاں حفاظتاں سی آپ کرنیاں نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ اکبر اللہ اللہ. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ بے شک اسی اس قرآن نازل کیتا ہے عربیًا لعلکم تعقلون. اسی اینو واضح عربی زبان دے اندر نازل کیتا اتاریا ہے. اللہ سونے عربی دے اندر کیوں نازل کیتا ہے, فرمایا لعلکم تعقلون, تاکہ تسی اس قرآن آسانی دے نال سمجھ سکو. اللہ اکبر اللہ اللہ. آئیے ذرا غور کیجئے میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے امام الانبیاء جگہ دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویزد بہ آخرین.
اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور تُزن دے پاک پیغمبر نے فرما دیتا ہے بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب دی وجہ تو اس کتاب دی وجہ تو کچھ لوگاں نو بلند مقام عطا کر دیندے نے کچھ لوگاں نو اللہ پاک دی وجہ تو بلندیاں عطا کر دیندے نے جنہاں نو بلندیاں ملدیاں نے فرمایا جڑے کہندے تے ایمان لے کے آندے نے اینو من لیندے نے جڑیاں آسانیاں دے اندر نشانیاں بیان کیتیاں نے ساڈیاں آیات نو پڑھدے نے پڑھن تو بعد انہاں تے عمل کردے نے اللہ پاک نے آکھیا قرآن دے اندر زنا دے نیڑے نہیں جانا اے زنا دے نیڑے نہیں جاندے اللہ پاک نے آکھیا فحاشی دے نیڑے نہیں جانا اے فحاشی دے نیڑے نہیں جاندے اللہ نے آکھیا 5 ٹائم دی نماز پڑھنی ہو اے 5 ٹائم دی نماز پڑھ دے نے ان اللہ یرفعو بہذل کتابی ان دی وجہ تو اللہ پاک کچھ لوگاں نو بلند مقام عطا کر دیندے نے او جڑے اندے تے عمل کردے نے اج اسی ذلیل ہو گیا اج اسی رسوا ہو گیا کیوں رسوا ہو گیا قرآن پڑھدے تے ہیں لیکن اندے تے عمل نہیں کردے وہ عمل کران گے کامیابیاں مل جان گیاں کیسیاں کامیابیاں ملن گیاں اور دل نو سکون آ جائے گا دل نو اطمینان مل جائے گا بڑا پیسہ رب نے دیتا ہے لیکن دلی چین ختم ہے اور دل نو سکون کوئی نہیں اگر اسی اس قرآن نو پڑھن تو بعد یہ دل دے عمل کر لئیے اللہ پاک سانو دل دا سکون عطا کر دیں گے اللہ اکبر اللہ اللہ اور کچھ لوگاں اللہ پاک سے قرآن دی وجہ تو ضائع کر دیندے نے وہ قرآن نو پڑھ دینے پرکھ دینے چیک کر دینے یہ دے رب نے دسے نماز پڑھنی ہو لیکن نماز نہیں پڑھتے رب نے چوری تو روکے لیکن پتہ ہون دے باوجود حضرات چوری کر دینے اللہ اکبر اللہ اللہ اونا قومان اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیتا رسوا کر کے رکھ دیتا آج اپنے میرے باندے اندر جانگیے اور بیٹھیے دھیان مار کے ویکھونا ساٹھے کولے کیڑی نعمت ہے جڑی موجود نہیں لیکن ہر شخص جنوں بھی پوچھو یہی کہندے مر گیا بھوک لے گئی ہو آٹا نہیں لبدا ایک ٹائم دی کھاندے تے دوسرے ٹائم دی پے جاندی ہو اور کی وجہ کی ثواب پہ اج اسی رب نو بھول گیا رب دی کتاب نو بھول گیا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات رب کولوں ڈر جاؤ اج بھی ہجے ٹائم باقی جے چنگے رہ جاؤ گے آئیے ذرا غور کیجئے میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سورت بنی اسرائیل حضرات دی آیت نمبر 9 ہے فرمایا انہا حاضر قرآن یہدی للتی یا اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا انہا حاضر قرآن یہدی بے شک ساڑی بیٹی ہوئی کتاب قرآن ہدایت دین دیئے للتی ہی اقوام وہ جیڑی سب نالو ودیا چیز ہے وہ جیڑا سارے نالو ودیا راست ہے بے ادھر رہنمائی کر دیجئے وہ سارے نالو ودیا راستہ کیڑا جے سارے نالو ودیا راستہ اے ہے کہ سانو جنت مل جائے یہ رب دی جنت دے وال رہنمائی کر دیجئے لوگاں پہنے کمہ تو روکم دا حکم دے دیجئے اے آگ دیجئے ایک اللہ نو من لو ان دے رسول دیئے اطاعت فرما برداری کر لو کامیاب ہو جاؤں گے دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی آخرت
آخرت دی کامیابی بڑی بڑی ہو آخرت دے اندر جیڑا انسان کامیاب ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات اللہ پاکوں اپنی جنت عطا کر دیں گے وہ جنت بڑی خوبصورت ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ اتنی خوبصورت ہے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا فرمایا مومنہ واسطے خوشخبری ہے وہ جیڑے انہوں پڑھ دے دے وہ جیڑے اندر تے ایمان لے کے آئے نے وہ جیڑے اس کتاب دیا تو پڑھ دے دے پھر انہوں تے عمل کر دے دے وہ انہوں واسطے خوشخبری ہو الذین یعملون الصالحات اللہ پاک نے فرمایا وہ جیڑے نیک عمل کرتے ہیں وہ چج دے عمل کرتے ہیں نیکیاں کماندے نے فرمایا کیسی خوشخبری رکھی اللہ پاک نے انہوں واسطے ان لہم اجرا کبیرا فرمایا انہوں واسطے اللہ پاک نے بہت بڑا اجر رکھیا ہے وہ انہوں واسطے اللہ پاک نے ان دے بدلے بہت بڑیاں نعمتاں رکھیا نے اپنی جنت دے اندر آئیے ذرا غور کیجئے میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات میرے نبی دے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جیڑا انسان اس قرآن دا ایک حرف پڑھتا ہے ایک حرف دی تلاوت کرتا ہے وہ ان دی تلاوت کرتا ہے ان دے بدلے اللہ پاک انہوں 10 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں تے فرماندے نے سیدنا ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں یہ نہیں کہتا الف حرف الف ایک حرف لام حرف لام ایک حرف میم حرف میم ایک حرف الف دے بدلے الگ 10 نیکیاں لام دے بدلے الگ 10 نیکیاں میم دے بدلے الگ 10 نیکیاں ایک ایک حرف دے بدلے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات 10 نیکیاں ملدیاں نے انہوں پڑھیا کرو اے شفاء مومنہ واسطے اے رحمت مومنہ واسطے یہ دے اندر خوشخبری رکھ دیتی ہے مومنہ واسطے اللہ پاک نے وہ ایک اللہ والا گندہ ساڑھے اتے اللہ نے احسان کیتا ہے وہ ساڑھے اتے احسان بڑا اللہ سونے دام وہ ساڑھے اتے احسان بڑا اللہ سونے دام وہ جتنے سانو اپنا قرآن دیتا ہے وہ ساڑھے اتے احسان بڑا اللہ سونے دام وہ جتنے سانو قرآن دیتا ہے ایک ایک حرف دیا 10 نیکیاں وہ ایک ایک حرف دیا 10 نیکیاں کمال بندیا تیرے بس نیکیاں ایک ایک حرف دیا 10 نیکیاں کمال بندیا تیرے بس نیکیاں قبر وچ تیرے کول وہ قبر وچ دینگیاں 10 نیکیاں وہ قبر وچ دینگیاں 10 نیکیاں قبر وچ کول تیرے قرآن آئے گا وہ قبر وچ کول تیرے قرآن آئے گا وہ تینوں خوش خبری سنان آئے گا وہ تینوں خوش خبری سنان آئے گا
اللہ تینوں جنتی مکان دیتا ہے اللہ تینوں جنتی مکان دیتا ہے ساڈے اُتے احسان بڑا اللہ سونے دا ساڈے اُتے احسان بڑا اللہ سونے دا جن سانو اپنا قرآن دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آئیے ذرا غور کیجئے تھوڑے سامنے قرآن دے کو مقام پڑھ دیا میرے اور تو سب پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا قرآن میں اعلان کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ فرمایا اسی اس قرآن کو شفا بنا کے نازل کیتا اسی اس قرآن رحمت بنا کے نازل کیتا اے شفا کی واسطے ہے اے رحمت کی واسطے ہے اے شفا مومن واسطے ہے اے رحمت مومن واسطے ہے اے شفا مومن نو دیندا ہے اے رحمت مومن واسطے بن گیا ہے قرآن اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اے ظالمانوں زیادہ کرتا ہے خسارے دے اندر کاٹے دے اندر زیادہ کرتا ہے یہ مومنہ واسطے شفا ہے مومنہ واسطے رحمت ہے مومنے نو پڑھتے نے پڑھ کے اندر دے عمل کرتے نے مومنے نو پڑھتے نے پڑھ کے دے تو شفا لیتے نے اللہ اکبر اللہ اللہ آئیے ذرا غور کیجئے مومنہ واسطے کی میں شفا ہے آئیے ذرا غور کیجئے امام الانبیاء سید رسول مرشد رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرات روایت صحیح مسلم دے اندر موجود ہے فرماتے ہیں سیدنا ابو درداء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا انسان اس قرآن دیا 10 ایتاں یاد کر لیتا من حافظہ عشر آیات من اول سورت الکہف فرمایا اس قرآن دی سورت کہف دیا پہلیاں 10 ایتاں یاد کر لیتا پہلیاں 10 ایتاں اپنے دل دے اندر محفوظ کر لیتا انہاں نو پڑھدا ہے روز اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا اسی انہوں فتنہ دجال تو بچا لانگے اسی انہوں دجال دے فتنے تو بچا لانگے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ قرآن دی برکت ہے یہ بہت وڈا فتنہ ہے اللہ پاک اس قرآن دی برکت دینا اس دجال دے فتنے تو بچا لینگے آئیے ذرا غور کیجئے تھوڑے سامنے کو اور میں نبی علیہ السلام دی حدیث رکھ دیا میرے اور تو سب پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کر کے صحابہ دے درمیان بیٹھے ہوئے کہ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت، اے میرے صحابیو کیا تسی پسند کرتے جے تسی سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر جاؤ، سارا دن کام کار کر کے گھر جاؤ تے تواڈے گھر تین نوجوان موٹیاں تازیاں اونٹنیاں بنیاں ہون؟ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سارے صحابہ کہتے نے جی جی رسول اللہ اسی پسند کرتے ہیں ساڑھے گھر دن نوجوان تے بہترین گبن اونٹنیاں بنیاں ہون۔ تے آقا فرماندے نے میں ایدے نالوں بدیاں چیز دوانوں دس دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آقا فرماندے نے جڑا انسان تین ایتاں قرآن دیاں اپنی نماز دے اندر پڑھ لیندہ ہے ایک اونٹنیاں نالوں زیادہ بدیاں نے، ایک اونٹنیاں نالوں زیادہ بہتر نے۔ وہ اس قرآن اپنا اوڑنا تے بچھونا بنا لو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اٹھن لگیاں بھی پڑھیا کرو، بہن لگیاں بھی پڑھیا کرو، کرتیاں پھرتیاں بھی اس قرآن پڑھیا کرو۔ اللہ پاک تمہارے کاروبار دے اندر برکتاں نازل کر دیں گے، فاقے ختم ہو جان گے۔ اللہ پاک تمہارے گھراں دے اندر اپنی رحمتاں تے برکتاں نازل کر دیں گے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ بے شک قرآن ایسا نازل کیتا ہے، ایسی نازل کیتا ہے قرآن اندے اندر کوئی شک نہیں، اندے اندر کوئی شبہ نہیں، اندے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش باقی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے دنیا کائنات دے لوگوں تھوڑے سارے وچوں بہترین لوگوں نے، تھوڑے جو ودیا لوگوں نے اور ودیا تے اچھے لوگ نے جڑے قرآن دی تعلیم پہلے سکھتے نے، پہلے قرآن پڑھتے نے، پہلے قرآن سکھتے نے، پھر ہوندے تے عمل کرتے نے، پھر اگے لوگوں دستے نے۔ یعنی کہ علماء لوگ تھوڑے جو سب تو بہتر نے، پہلے قرآن سکھتے نے پھر لوگوں سکھاتے نے، پہلے قرآن پڑھتے نے پھر لوگوں پڑھاتے نے۔ آج قرآن دی تعلیم تسی عام کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے قرآن دی برکت بہت زیادہ ہے، اے قرآن شفا ہے مومنہ واسطے، اے رحمت قرآن۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جدو تھوڑے تے قرآن دی تلاوت کیتی جائے، وہ جدو قرآن تھوڑے سامنے پڑھیا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ انہوں توجہ نال سنیا کرو، انہوں اور نال سنیا کرو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور خاموشی نال سنیا کرو تاکہ تواڈے تے اللہ پاک رحم کر دے، اپنی برکتاں نازل کر دے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اس قرآن دی شان اندر بیان کیتا ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
کتے اللہ فرماتے نے اس قرآن دے مقام اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا کتے اللہ فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کتے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا تساں سماعت فرمایا اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین